بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت کے تصور کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں عام طور سے پائی جاتی ہے وہ تفضیل انبیاء یا فضیلت انبیاء کی ہے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے افضل نبی ہیں اور ان سے بڑا نبی کوئی نہیں ہے، اور یہ عام طور سے یہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ روش ہے جو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت عام طور سے پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، اس سے بالکل برعکس قرآن مجید کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید کہیں پہ بھی مطلق سپیریورٹی ہے، مطلق فضیلت کسی بھی نبی کی کہیں بیان نہیں کرتا۔ قرآن یہ کہتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی انبیاء کے سلسلے کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے مقام پہ سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان سے بعض رسولوں کو بعض پر برتری دی ہے۔ کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ ایبسولوٹ برتری دی ہے۔ یہ معلوم ہے قرآن مجید کے مطالعے سے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، حضرت نوح کی جو عمر 9.5 سال قرآن نے بتائی گی، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے معجزے دکھائے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معلوم ہے ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ ہم گیدر کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں قرآن مجید نے کہیں پر بھی یہ مطلقاً یہ بیان نہیں کیا کہ فلاں رسول یا فلاں نبی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے یا سب سے برتر ہے، بلکہ ہر جگہ یہ کہا کہ ہم نے بعض پہلوؤں سے بعض انبیاء کو فضیلت دی ہے، تفضیل دی، اور وہ پہلو بھی بعض جگہ واضح کر دیے ہیں۔ تو چنانچہ یہ جو ایبسولوٹ سپیریورٹی ہے، مطلق فضیلت ہے، اس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ فلاں نبی سب سے برتر ہے، یہ چونکہ قرآن مجید نے ہمیں تعلیم اس طرح کی نہیں دی، لہٰذا ہمیں بھی اس کو اپنانا نہیں چاہیے۔ اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایات سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا، ایک مرتبہ کسی نے ان کو یہ مخاطب کر کے کہا یا خیر البریہ، اس کا مطلب ہے کہ سب سے بہترین آدمی کر کے مخاطب کیا، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا وہ تو حضرت ابراہیم ہے۔ تو یہ دیکھیے ان کے اپنے عمل سے انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی نگاہ میں سب سے بہترین جو آدمی ہیں ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہی معاملہ بعض اور انبیاء کے حوالے سے بھی آپ سے منقول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر ابن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سوال ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ سب سے معزز کون ہے، اس کے جواب میں آپ نے اس کا یہ جواب دیا۔ تو دیکھیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی بھی مطلق فضیلت کے قائل ہرگز نہیں تھے، اور خود قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کہتا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی بعض رسولوں کو ہم نے بعض پہلوؤں سے بعض پر برتری دی، اور کوئی ایبسولوٹ برتری کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ چونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، یقیناً وہ ہیں خاتم النبیین، اور یہ ان کا یہ برتری کا ایک پہلو ہے، اور ان کی برتری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے۔ باقی انبیاء جو تھے اپنی خاص اقوام کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بنی اسماعیل کی طرف بھی تھی، اور چونکہ بنی اسماعیل کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ باقی اقوام تک دین کی گواہی دیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک لحاظ سے رسالت ہے وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے تمام انسانیت پہ۔ یہ ان کی ڈسٹنکشن کے پہلو ہے، مگر ایبسولوٹ سپیریورٹی، ایبسولوٹ ڈسٹنکشن جو ہے یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان نہیں کی، اور نہ ہی قرآن مجید نے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اور مسلمانوں کا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے کہ وہ تمام رسولوں کی، تمام پیغمبروں کی رسپیکٹ کریں، اور تمام کے بارے میں یہ خیال کریں کہ کسی نہ کسی پہلو سے کوئی کسی نہ کسی دوسرے پیغمبر سے برتر ہے۔ یہ بات کہ کوئی ایک پیغمبر سب سے برتر ہے، اس کا تصور ہمیں قرآن سے اور حدیث سے ہرگز نہیں ملتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔